یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ یونس، یہ پہلا درس ہو رہا ہے سورہ یونس کا۔ اس سورت کا نام سورہ یونس ہے، وجہ تسمیہ یعنی کیوں؟ تو ظاہر ہے کہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ پورا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ 98 آیت پر قوم یونس کا ذکر ہے، تو اس کا نام اس سورہ کا سورہ یونس رکھا گیا۔ جبکہ سورہ انبیاء میں یونس علیہ السلام کی دعا وَذَنُّونَ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر صافات میں 10 آیتوں پر مشتمل پورا قصہ ہے۔ پھر قلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ لا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والوں کی طرح بے صبری نہ کرنا۔ تو اس وقت 98 آیت پر یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ساتھ میں رہیے۔ علمی باتیں ہیں، قواعد ہیں اور بڑے عمدہ ایسے آپ کی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را پر گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات یعنی علیحدہ پڑھنے والے حروف، اور ان کے معنی بھی ابن عباس سے وارد ہیں۔ تلک آیات، آیت ان کی جمع آیات، اور اس کے معنی سبھی جانتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھے کہ آیت تو قرآن شریف کی آیت، مگر اب آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ تلک آیات، یہ کتاب حکیم کی آیت ہیں، لیکن آیت کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، لہذا اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو جس وقت ہم وہاں پہنچیں گے تو دلیل کے ساتھ کہ آیت کے دوسرے معنی کیا ہے۔ ویسے میں کئی معنی میں بتلا چکا ہوں، مگر اس صورت میں انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح یاد رہیں گے۔ تو یہ آیتیں کتاب حکیم کی، حکیم اللہ کی بھی صفت ہے، علیم حکیم، تو اس وقت ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے نظام بر مبنی حکمت ہے۔ مگر یہی صفت اب کتاب کے لیے ہے، تو معنی کیا کریں گے؟ یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو کتاب حکمتوں سے لبریز ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب عجیب چیز، تعجب، اب سنیے تعجب کیسا ہے، یہ کس پر تعجب کرنا چاہیے اور کیوں کر کرنا چاہیے، تو سنیے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو تعجب ہے، یہ کون تھے؟ مشرکین مکہ، اس بات پر کہ ہم نے وحی بھیجی ایک آدمی، ایک فرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے میں ہوں، اس پر تعجب ہے۔ اور کیا بھیجا ہم نے؟ کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انذر، اب جو مانے انہیں بشارت دو۔ وہ کون؟ ایمان والے، کہ ان کے لیے قدم صدق، قدم صدق یعنی سرفرازی، بلند مقام، عزت کی جگہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بیچارہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ تو تعجب انہیں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا جو انہیں آگاہ کرتا ہے اس کتاب کی آیتیں لے کر۔ مکے میں ایک فرد، اس نے حبشہ سے مورتی لا کر کھڑی کر دی، اس پر انہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صفا پر مورتی کھڑی کر دی، مروہ پر کھڑی کر دی، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، سفر میں جانے کے لیے اس مورتی کے پاس تیر رکھے ہوئے ہیں، اس پر تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ تعجب ہوا تو کس پر؟ اکان عجباً، کہ ایک شخص کو جو تمہارے یہاں پلا بڑا ہوا،
اسے بھیجا تمہارا ہم زبان، اور وہ آگاہ کر رہا ہے، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو یہی حال صرف ان کا نہیں ہمارا بھی ہے۔ لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ کئی لوگوں نے مزارات بنا لیے، اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ درختوں پر جا کر نیازیں کرتے ہیں، جب آپ حق بات کہیں گے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے اصل میں؟ شیطان جو ہے نا، آج کئی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بالکل مماثلت ہے شیطان سے۔ شیطان نے ہی انہیں ورگلایا، اور جو شیطان جواب دلواتا ہے وہی ہم بھی جواب دیتے ہیں۔ تو سنیے کہ لوگوں کو آگاہ کیا کرو اور بشارت دو مومنین کو۔ تو جب آیتیں پیش کی فصیح اور بلیغ، اور اثر ہوا شعراء کے دلوں پر، ادبا کے ذہنوں پر، تو کیا کہا؟ شوشا کیا چھوڑا؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے کھلا۔ تو کیوں کہا ایسا؟ کیوں کہا؟ ان کے اثر کو کم کرنے۔ ایک تو ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا آپ جو آیات پیش کر رہے تھے، آیتوں کا بھی زور کم کر دیں۔ تو یہ جواب کس نے دلوایا؟ شیطان نے۔ آج پوری دنیا میں محفلیں قائم ہوتی ہیں مواعظ حسنہ کی، ہوتی ہے نا، واعظ نصیحتیں، لیکن آپ کھڑے ہو جائیں اور کلام پاک کی آیتیں جو حکمت سے لبریز اور احادیث صحیحہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کی ہدایت کے لیے آیتیں جہاں انزال کی ہیں، اتاری ہیں، وہاں بندوں میں صلاحیت بھی ہے قبول کرنے کی۔ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ فلاں جماعت سے ہے، مگر وہ سوچتے نہیں کہ تو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ جواب کس کا ہے کہ فلاں جماعت سے ہے؟ اس پر الزام تھوپتے ہیں۔ تو یہ امت تک آواز پہنچے گی جو ہم یا ہمارے آپس کے اختلافات، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب دیکھیے کیا خطاب ہو رہا ہے ان سے، ہاں، مشرکین مکہ سے، رب اور اللہ۔ تو اس میں فرق کیا ہے ذرا سنیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اکثر فاعبدوه نہیں، صرف تعلمون میں ہی مد نہیں ہوتا ہے، یہاں پر بھی فاعبدوه۔ تو سنیے ترجمہ، تمہارا رب اللہ، جبکہ مسلمانوں سے بھی کیا کہا گیا؟ الحمدللہ، پہلے اللہ اور پھر رب۔ تمہارا اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا، انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ربکم۔ تو کیوں؟ اللہ کو تو مانتے تھے۔ آسمان زمین کس نے بنایا ہے؟ تو بولے سیقولون اللہ، مگر رب ماننے تیار نہیں تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پالنہار کون ہے، سارا نظام کون چلاتا ہے، تو انہوں نے دوسروں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس لیے کہا جائے رب تمہارا کون؟ جسے تم مانتے ہو، اللہ، تم اعتراف کرتے ہو جس نے آسمان و زمین بنائے 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن کیسے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے، جمعہ کے دن پیدائش تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، اس کے بعد کام بند۔ تو کون سا دن آیا؟ سبت۔ تو سبت کے معنی میں بتا چکا تھا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا۔ تو سبت کے معنی کیا؟ آرام۔ اب ذرا دوسرے پہلو سے، سبت کے معنی کیا؟ حرکت بند۔ تو اگر کوئی کہے کہ سبت کے معنی قطع، کام بند، تو انسان جب سوتا ہے رات میں تو حرکت بند، تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو سبت یعنی کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق یہی مطلوب تھا۔ اچھا، اب 6 ایام یہ کون سے؟ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو نقطہ بتایا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 7 دن، ذرا عقل سے کام لیں۔
2 दिन में ज़मीन, 2 दिन में आसमान, 2 दिन में वमा फिहा, कितने? 6 दिन हुए। अब आप बताएं कि सूरज था, सूरज का वजूद था, फिर हिसाब कैसे लगाए? सूरज भी तो उसी में आया ना। आसमान ज़मीन के बीच में उसे हिसाब शुमार करें या आसमान में? तो जब सूरज का वजूद नहीं था, अल्लाह ताला ने तख्लीक शुरू कर दी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे 6 दिन? अल्लाह ही बेहतर जानता है। बात ख़त्म हो गई। ये 6 दिन को अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये क्या 6 दिन? सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। ये अब समझना है। ये तो मैं कई दफ़े बता चुका हूँ कि कैसे मुतमक्किन हुआ, ये न पूछना, लेकिन मुतमक्किन हुआ क्या मतलब? अब सुनिए, ये आयत आप नोट कर लें, काट है जो शिर्क में मुलव्वस हैं। युदब्बिरुल अम्र, क्या मतलब युदब्बिरुल अम्र? तदबीर मामलात की। तो क्या मतलब? निज़ाम चलाता है वो। हमारा पूरी इस कायनात का निज़ाम वो चला रहा है। निज़ाम कैसे चला रहा है? अदल इंसाफ के साथ। अब ज़रा गौर कीजिए, युदब्बिरुल अम्र, उसका निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी है, इल्म पर मबनी है, हिकमत पर मबनी है। लिहाजा किसी की मजाल, किसी की हिम्मत कि जो कह दे अल्लाह से और अदल इंसाफ के खिलाफ शफात करे, हो सकता है कोई? मा मिन शफी, कोई भी ऐसा नहीं जो शफात करे और हक को बातिल, बातिल को हक, जन्नती को जहन्नमी, जहन्नमी को जन्नती। अब ये शिया हजरात ने यही कर दिया कि इनका इमाम, इसको हक है कि किसी को जन्नत का मुस्तहक कर दे। या है कि जिन लोगों ने अपने ही तौर पर शाफी बना लिए कि ये हमारी शफात करेंगे, उन्हें ये आवाज़ पहुँचे कि अल्लाह का निज़ाम अदल पर कायम है, लिहाजा कोई भी शफात करके अल्लाह के अदल को बेबुनियाद करार नहीं दे सकता। अलबत्ते एक चीज़ है, इल्ला मिन बादि इज़्नि, अल्लाह ताला जानते हैं उसके अदल की बुनियाद पर कि किसे शफात की इजाज़त दी जाए। उससे कहते हैं कि आप 70 आदमियों को दोज़ख से निकाल लें। फिर किसे निकालना है, किसके बारे में शफात करना है, अल्लाह ताला जानते हैं। ये तो इंसान दुनिया में गुनाह करता है, कोताही करता है, अल्लाह ताला खूब जानते हैं। तो जिसके बारे में वो मुस्तहक जिसे समझते हैं, उसे हुक्म देंगे कि शफात इसकी की जाए। अब जब ये आयत हमारे यहाँ खुली वाज़े है, फिर हमने कितने शफी बना लिए अपनी तरफ से? बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि अल्लाह को पता नहीं, आपने एक शफी मुकर्रर कर लिया, तो इसका नाम कहाँ है? कलाम पाक में इसका नाम है। तो ये आयत ज़रा गौर कीजिए, फिर सुनिए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अब खिताब है उनसे, मुशरिकीन से, कि तुम जिसे अल्लाह कहते हो ना, ये तुम्हारा रब है, कोई भी शफात करने वाला नहीं, कोई भी उसका साजी नहीं। तो इबादत किसी होनी चाहिए? फ़अबुदू, उसी की परस्तिश करो। तो इबादत का मतलब क्या? सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, मईशत में, तमद्दुन में, मामलात में, तिजारत में, निकाह में, हर चीज़ में उसी की इताअत करो। अफला तज़क्करून, फिर भी तुम नहीं समझते। अब इससे बढ़कर आयत क्या? मतलब कलाम पाक की आयतें हिकमतों से भरी हुई हैं। अब इन मिसालों के बाद भी अगर कोई समझता नहीं तो वो समझना नहीं चाहता। जैसे कि पुकार है कि अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम लेना नहीं चाहते। अक्ल तो अल्लाह ने दी है। और सुन लीजिए, अगर अक्ल से काम नहीं लेंगे तो क्या है? आखिर में सुनिए, इलैहि मरजिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफ़ुरून। अगर समझ से काम नहीं लेंगे तो उसी की तरफ लौट कर जाना है सारों को। फिर अल्लाह का वादा हक है। क्या दलील पेश की जा रही है?
इन्नहु यब्दउल खल्क, उसी ने इब्तिदा की, पैदाइश की, तो तुम्हें वो लौटाएगा। दलील। फिर किस्त का नतीजा, ये क्यों ऐसा होगा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा। अदल, लियजज़ियल्लज़ीना आमनू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जिन्होंने माना ताकि उन्हें उसका सिला दे, जो ईमान लाए और आमल सालिया के बिल किस्त, इंसाफ के साथ। आयत वाज़े है। और जिन्होंने नहीं माना, वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराब मिन हमीम, खोलते हुए पानी की शराब, और दर्दनाक अदाब इसके कि जो वो नाफरमानी करते रहे। ये इंजार। फिर तवज्जो दिलाई जा रही है, तो सुनिए। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही है अल्लाह और रब जिसने सूरज को बनाया ज़िया और चाँद को नूरा। देखिए ख्याल रखें, नूरन के बाद अलिफ है तो सब सही पढ़ते हैं जब रुकेंगे तो नूरा, लेकिन ज़ियाअन में अलिफ नहीं है, मगर यहाँ पर भी अगर रुकते हैं तो ज़िया तो सही कर लेना ज़रा। अब गौर से ज़रा मेरे साथ में रहिए। उसने बनाया सूरज को ज़िया और चाँद को नूर, तो मालूम हुआ कि ज़िया और नूर में फ़र्क है। मालूम हुआ ना। इसलिए कि सूरज को क्या, ठीक है हम तर्जुमा करें कि चमकदार और रोशन और चाँद मुनव्वर, लेकिन फ़र्क है। ज़िया का क्या मतलब। ये आयत साइंसदानों की हिमायत करती है, इसलिए कि उन्होंने सही बात पेश की, तो हम क्यों नहीं हिमायत करें। साइंसदान पहुँचे चाँद तक, पहुँचे ज़माने से कोशिश में पहुँचे, तो उन्होंने क्या रिजल्ट भेजा जानते हैं कि चाँद की रोशनी बजाते खुद नहीं है, मुस्तार है। क्या मतलब मुस्तार, दूसरे से ली हुई है। समझना बहुत आसान है। मोबाइल हर एक के जेब में है, चार्ज करते हैं ना, बताइए क्या उस सेल में चार्ज है, वो तो चार्ज करते हैं, तो मुस्तार है। तो फिर सूरज दिया जो मरकज है, सेंटर है, तो चांद सूरज से रोशनी लेता है, और ये हकीकत है। अब उन्होंने बात कही, हिमायत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हिमायत करनी चाहिए, लेकिन हिमायत तो करना है इसलिए कि उन्होंने बात हक कही। अलबत्ते हिमायत करने के बाद कुछ बातें भी तो पेश करना है ना। बड़ा फख्र करते हैं कि चांद तक पहुंचे, बड़ा फख्र करना भी चाहिए, तो उन्हें आप कह दें ये कलमात। देखिए ज़माने से चांद तलक पहुंचे, कब से कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी लम्हे में खुदा तक पहुंचे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मेहनत नहीं करना पड़ी। अल्लाह अल्लाह। तो अगर उन्हें ये मालूम होता कि ये मरकज से आया है, मगर उसका भी मरकज क्या है, तो तुम क्या फ़ख्र करते हो। 1400 साल पहले हमारे नबी को लम्हे भर में अल्लाह तक ले गया। अच्छा, तो यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूँ। अब ये चांद के बसने में लगने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमारे उम्मत के नज़र कुछ कलमात पेश करना है। वो क्या, चूँकि मुंबई में एक सेमिनार कहते हैं ना, सेमिनार हुआ था कि देखिए ज़िया और नूर से निस्बत से, लेकिन काम की बात है, दलील है कि हरम के इमाम के पीछे वित्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इसके लिए जमा हुए थे। मैं वो ऐलान दे के मुझे बड़ी हंसी आई। तो उनकी नज़र क्यों, अगर मैं होता तो अगर मेरा नंबर आए इसी जगह पे, सबसे पहले इस स्टेज पर आने से पहले कह दो कि मैं मुसलमान नहीं, फिर स्टेज पर आ जाओ। एक मुसलमान आदमी ये कह सकता है, मशवरा कर सकता है कि
वित्र की नमाज वहाँ पढ़ना चाहे कि नहीं पढ़ना चाहे? तो सुनिए, ज़माना आकाश को छूने में लगा है, लोग किसको छूने में लगे हैं? आसमान को। और हम लोग किस में हैं? सुन्नी वहाबी के फितने में लगे हैं। वो तो चांद के बसने में लगे हैं। और अभी ऐलान हुआ है, आजकल होने ही वाला है, पूरा ऑल इंडिया सेमिनार। उसमें तो माशाल्लाह मुफ्ती हजरात प्लेन के टिकट लेके जाएंगे मदरसे के पैसों से। क्या होने वाला है जानते हैं? हाँ, ज़माना कहाँ लगा है? आसमान को छूने में। और हम पढ़े हैं किस में? सुनिए ज़रा, कि मीना में 3 दिन के क़ियाम में 2 रकात पढ़ी जाए या 4 रकात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान को नज़रअंदाज करके, कुरान को नज़रअंदाज करके शैतान की दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं। इनकी नज़र कर रहा हूँ ये कलमात। क्या होने वाला है मुझे पता है। मेरे पास भी 5 फ़िक़्ह की डिग्रियां हैं। नतीजा क्या निकलेगा सुन लीजिएगा, सेमिनार की ज़रूरत ही नहीं। क्या नतीजा निकलेगा? फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फिर यहाँ के बाद हम्बली, मालिकी और फ़िक़्ह जाफ़री। क्या तय होने वाला है जानते हैं? कि हज में जो नमाज पढ़ी जाती है वो हज में शामिल नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिहाजा आप हज करें, वो जो नमाज जो पढ़ी जाती है वो 4 रकात अदा करें। ऐ लोगों, अफला ताक़िलून। साइंसदान समझ गए कि रोशनी कहाँ से आई? मरकज़ से आई। हमें मरकज़ का पता नहीं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था और जो नमाज़ें अदा की थी, बताइए। तो चूँकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किए थे हज का और नमाज का नहीं, तो नमाज अपने तरीके से पढ़े। जो मुकीम है 15 दिन वो 4 रकात अदा करे। बहरहाल ये फैसला होने वाला है। तो बहरहाल इनकी नज़र है कि कुरान को नज़रअंदाज करके शैतान के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। तो चलिए औद कर आएँ। तो इस मुनासिबत से आपको जहन में बात रहेगी, बिला झझक के आप नमाज पढ़िए हरम मक्की के इमाम के पीछे, ठीक है। तो ज़ियाउ वल कमर नूरा, अल्लाह है। क़द्दरहु, ये हमारे पास है, हम मरकज़ वाले हैं, मरकज़ को इख्तियार करें। क़द्दरहु मनाज़िल, उसकी मंजिलें बनाए चाँद की। सब जानते हैं 14 और 14 है ना, 14वीं रात। तो जब देखिए पहली रात का चाँद, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? चांदनी रात, अरबी में हिलाल। तो ये बढ़ता है, 14 को कंप्लीट हो जाता है, 14 मंजिलें। फिर घटता है तो 28 को। अब उसकी मर्जी, मर्जी मतलब उस खालिक की मर्जी। वो 2 दिन छुपा रहता है। एक दिन छुप कर ज़ाहिर हो तो 29 का महीना, 2 दिन छुप जाए तो फिर 30 का। चलिए, लितअलमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब, जानते हैं हिसाब सब वाज़े है। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, ये तो अल्लाह ताला ने हक़ बरहक़ बनाया है। और अल्लाह ताला खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं, किन के लिए? जो जानना चाहते हैं। अब कोई सूरज की परस्तिश शुरू कर दे, कोई चाँद की परस्तिश शुरू कर दे, कोई चाँद की इस गर्दिश से अपने हिसाब लगाए 14 मंजिल से, तो ये लिकौमी आलमून, इससे नसाए किसे मिलेंगे? जो जानना चाहती है। अब सुनिए, इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिकौमिन यत्तक़ून। आसमान और ये रात और दिन के हेर फेर में, और अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया आसमान ज़मीन में, खुली हुई निशानियाँ है किसके लिए? जो परहेज़गारी इख्तियार करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नदी, समंदर, पहाड़, चाँद और सूरज, ये किस लिए हैं? कि इंसान गौर व फिक्र से काम ले, अक्ल सलीम से काम ले कि ये इनकी गर्दिश, ये इनकी रोशनी का देना, फिर रात का आना, ये सब हेर फेर कोई कर सकता है? किसी इख्तियार में है? अगर रात ही रात होती तो किस कदर तकलीफ़, अगर दिन ही दिन होता तो आराम का वक्त क्या है? तो आप इसी में गौर करें। और आसमान ज़मीन में क्या है, तो अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह ताला की मारिफत। तो सुनिए मज़ीद, इसकी शरह आगे चूँकि आ रही है। इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना
ربنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. یہ چونکہ دونوں آیتوں کا ایک ہی ربط ہے. جو لوگ لا یرجون لقاءنا ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، بتا دیا نا الیہ مرجعکم، لیکن جن کو توقع نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے راضی ہوئے، واطمأنوا بها مطمئن بھی ہوئے. جو لوگ ہماری ان آیتوں سے نشانیوں سے زمین آسمان میں غفلت میں ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا؟ دوزخ. کیوں؟ بما کانوا یکسبون. اور یہ ہو رہا ہے، یہ جتنے کفر پر جو جمے ہوئے ہیں ان کی یہ سوچ یہی ہے چاند تک پہنچے، بسنے کی تیاری ہو رہی ہے، مگر ان کا مقصد کیا کہ یہی دنیاوی زندگی اور اسی پر مطمئن رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کی جو نشانات جو تمہیں آفاق تک پہنچایا ہے کس لیے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر نصیحت حاصل نہیں کی تو مأواہم النار. لیکن اس کے ساتھ جو اب آیتیں بتلائی جا رہی ہیں سامنے ان کے مقابلے میں، جبکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن کفاروں کے ساتھ ساتھ مومنین کو یہ ہمارے بارے میں ذرا اسے سنیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دیکھیے آیتیں جو ہیں، دو آیتیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے. سوچتے ہوں گے کہ بہت معمولی ہیں، معمولی نہیں ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے سبب. یہ ایک بات. دوسری بات، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں نہریں ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی. دو بات. تیسری بات، ان کی اس میں صدا ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. ان کا اس میں تحیہ ہوگا سلام، سلام. اور آخر میں بھی یہ پکار ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین. اب اتنی چیزیں سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات کہ یہدیہم ربہم بایمانہم کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کرے گا. گزشتہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک فرد ایمان لایا تو اس کے ایمان لانے کی وجہ سے جو چیز ہم نے نہیں بتائی اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. سورہ توبہ میں یہ طریقہ بتلایا گیا. بلکہ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے کہ لوگ ایمان لائے مگر شراب کی لت تھی، شراب پیتے تھے. آپ بتلائیے کہ کیا شراب پینے کی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان ضائع ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کی قباحت کو پیش کیا گیا. ایک چیز یہ، چونکہ اگلی آیتیں سمجھنا ہے. دوسری چیز، ہدایت دے گا ایمان کی وجہ سے، اس کے لیے راہ ہموار ہوگی. جو لوگ بھی نئے داخل ہوتے ہیں اسلام میں، اللہ تعالیٰ ان کی راہ ہموار کرتا ہے. دوسرا، جیسے کہ سورہ تحریم میں ہے کہ پل صراط پر جب چلیں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کا نور انہیں عطا کرے گا. وہ نور کی روشنی میں وہ چلیں گے اس اندھیرے میں. تو منافقین کہیں گے کہ تب ذرا رکیے، تمہارے نور سے کچھ ہم فائدہ اٹھائیں. یہ بالکل واضح ہے. دوسری بات، تجری من تحتہم الانہار، ہمیشہ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ایسا کیوں؟ تو ذرا سنیے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ باغ میں جنت ہوگی. بھائی دیکھیے، محلے میں پانی کا نل ہے، اس پر تو سب کا حق ہے، اڑوس پڑوس کا. تو اگر جنت میں نہر ہوگی وہ سب جنت والے وہاں جائیں گے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں جو بنگلہ ملے گا نا اس کے نیچے سے نہر جائے گی، تو اس کے نیچے جب نہر ہوگی اس کا حق آپ ہی کا ہے. بالکل بات واضح ہے. تو تجری من تحت الانہار. مگر اب سنیے، دعواہم فیہا، وہ کیا بولیں گے اس میں؟ سبحانک اللہم، ایک. پھر آپس میں السلام علیکم. دیکھیے سلام،
پھر شروع میں بھی سبحانک اللہم، آخر میں بھی الحمدللہ رب العالمین. 70 حوریں ملیں گی. ایسی حوریں ملیں گی کہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، دل میں خیال بھی نہیں آیا. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی. پھر جو دنیا میں جس کی بیوی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنی بھی ہوں، یہ ان پر رئیس ہوں گی. انہیں بھی ایسا جمال دیا جائے گا. خواتین حضرات پریشان ہوتی ہے نا کہ 70 حوریں تو پھر ہمارا کیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو ان پر رئیس رہیں گے صاحب. جی اللہ. لیکن سمجھنا کیا ہے، اس قدر خوبصورت انہیں حوریں ملیں گی اور پھر بھی بولیں گے سبحانک اللہم، سلامتی. اچھا دنیا کی جنت میں لے جاؤں آپ کو، ذرا دنیا کی جنت میں جائیے. یہ جو رقص و سرور کی مجلسیں ہوتی ہے نا، لوگ کیا سمجھتے ہیں، نائٹ کلب لکھا رہتا ہے. جی اس میں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ تو دنیا کی حسن و جمال ہے. ٹوٹ پڑتے ہیں، لوٹ پڑتے ہیں، شراب اور زنا. تو یہ فرق کیوں؟ فرق کیوں؟ کیا بات ہے کہ وہاں اتنی بڑی نعمتیں آپ حوروں کے درمیان ہیں، مگر سبحانک اللہ. تو بات یہ ہے کہ سنیے، جنت والے، ایمان والوں نے اپنے جذبات کو سدھارا، اپنے شہوات کو سنوارا اور اپنی سیرت اور کردار کو پاکیزہ بنایا. ہیں دنیا میں ایمان والے، جذبات بھی سدھرے ہوئے ہیں، شہوات بھی سنوارے ہوئے ہیں، سیرت بھی، کردار بھی پاکیزہ ہیں. تو جب دنیا میں ان کی یہ صفات ہیں، تو جب جنت میں انہیں حور عین ملیں گی تو یہ صفات مزید ابھریں گی، کھل کر آئیں گی اور کہیں گے سبحانک اللہم. تو یہ ہے جنت والوں کی صفات. اچھا دیکھیے، ہر وقت اگر جنت والوں کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت الحمدللہ. چاہے کسی کا مالی نقصان ہو، چاہے کسی کا جانی نقصان ہو، رونا نہیں، الحمدللہ. کیوں؟ دیکھیے، ابتدا میں بھی سبحانک، اخیر میں بھی الحمدللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہے؟ کسی شاعر نے کہا کہ راضی و رضا ہیں دیوانے. کیا دیوانے؟ غم ہو کہ خوشی ہم کیا جانے. غم بھی ہے تو الحمدللہ، خوشی ہے تو الحمدللہ. دنیا تو سرائے فانی ہے، دنیا کا ہمیں غم کیا ہوگا. کیسی تشریح کر دی اس آیت کی، ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے الحمدللہ رب العالمین کی یہ صفات ہم پیدا کریں تو انشاءاللہ جنت میں یہ صفات مزید کھل کر آئیں گے. اب یہ قاعدہ بتلایا جا رہا ہے، ذرا سنیے گا اس کا شان نزول. اس مکے کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ نبی آیا تو مکے میں قحط آیا، اطراف کے بستیوں میں بھی لوگ پریشان ہوئے. تو ابو سفیان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا دعا کیجیے. وہ تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے نا، دعا کیجیے. تو سنیے، اس پس منظر کو پیش کیا جا رہا ہے. تو ظاہر بات ہے دعا کی اور وہ برائی ہٹ گئی اور نیکیاں ملی. تو سنیے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر اللہ اجلت کرے لوگوں کے لیے برائی جس کی وہ اجلت کر رہے ہیں، خیر کی طرح. خیر کے لیے آئے تھے نا ابو سفیان کہ دعا مانگو ایک قحط مٹ جائے، تو کیا خیر تھا، اللہ نے اس قحط کو دور کر دیا. تو خیر میں اجلت کی. مگر اب یہ کیا کہتے ہیں کہ تم اگر رسول ہو تو ذرا عذاب لا کر دکھاؤ. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے شر. تو اللہ تعالیٰ خیر میں تو اجلت کرتا ہے، شر مٹا کے خیر دے دیتا ہے. تو اگر اللہ اس طرح جلدی کرے، اجلت یعنی کیا، جلدی کرے، یعنی خیر جس طرح جلدی دیتا ہے اس طریقے سے عذاب دینے میں بھی جلدی کرے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی موت ہو جاتی، فیصلہ ختم ہو جاتا. تو اللہ کے یہاں عذاب دینے میں جلدی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے سنت، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. نظر یعنی کیا، ڈرانا نہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہم.
ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، سرکشی میں بھٹکتے پھریں، انہیں چھوڑ دیں۔ گرفت فوراً نہیں ہوتی، تو اس میں ایک توقع ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ رجوع کرے اور ہدایت پر آ جائے۔ تو اس سنت کو بھی یاد رکھیں، چونکہ ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، پھر 98 والی آیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طریقہ یہ ہے کہ جو جرم کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک مدت تک چھوڑتے ہیں۔ تو سنیے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تو انسان کی عادت ہے کہ جب اسے برائی چھو لیتی ہے تو جم یعنی لیٹے، قائدن بیٹھے، قائمن کھڑے، تو پکارتا ہے۔ جب بھی مصیبت آئی تو لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے اللہ کو، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، یہ انسان کی عادت ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب دور کر دیتے ہیں تو مر کأن لم یدعنا الی ضر، تو ایسا چل پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا، بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مزین کر کے دکھائے، کذالک زینا، جو کچھ جو کرتے ہیں وہ عمل انہیں خوشنما کر دیا جاتا ہے، یہ ان کی قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، سنیے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قرون، امتیں، تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ۔ تو تم سے پہلے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تو تمہیں بھی ہلاک کیا جائے، لیکن کیوں؟ لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور آئے تھے رسول ان کے پاس واضح دلیل لے کے، مگر وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین قوم کو۔ تو ظلم کسے کہیں گے؟ کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ تو سنیے، اصل میں ظلم کیا کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ عام طور پر لوگ کے ذہن میں جاتا ہے ظلم نے کسی کا حق مارنا۔ اصل میں ظلم کے لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں حق تلفی، کسی کے حق تلفی، لغوی معنی یہی ہے۔ لیکن رسول کی دعوت کو نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کیوں؟ تو ظلم دیکھیے، حق اس کا یہ تھا کہ اللہ کی فاعبدوہ، اسی کی عبادت کریں۔ اس نے عبادت کس کی کیا؟ مخلوق کی، درختوں کی، سورج کی، پتھروں کی۔ بتائیے اللہ کی حق تلفی ہوئی تو اسے کیا کہیں گے؟ ظلم۔ دوسرا سنیے، بتائیے کہ وہ درخت کس لیے تھا؟ تاکہ اس کے پھل کھائے، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرے، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کوئی سائے دار درخت کے نیچے استنجا کرتا ہے تو وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اچھا، تو درخت سے تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہے تھا، اب اس درخت کی آپ نے نیاز شروع کر دی، پوجا پاٹ شروع کر دی، تو درخت کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں دوسرا گناہ۔ تو ظلم، ظلم کلام پاک بھرا ہوا ہے، ظلموا ظلموا ظالمین ظالمین۔ ایک تو اللہ کی حق تلفی ہوئی، ایک مخلوق کی اس درخت کی حق تلفی ہوئی۔ تیسرا، انسان کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے، اس کی فطرت ایمانی ہے، تو بجائے اللہ کے درخت کے سامنے جھکتا ہے، خود کی حق تلفی ہوئی۔ تو یہ ہے ظلم۔ اور کیا چاہیے؟ تو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ورنہ ایسا نہیں کہ معمولی ظلم کی پاداش میں بستیاں الٹ جائیں۔ یہ ظلم اس قدر ہے بھیانک۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں مجرمین قوم کو اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ پھر آنکھیں کھولو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پہلی بستیوں کو ہم نے الٹ دیا ظلم کرنے کی وجہ سے، خلائف ان کا جانشین تم بنے ہو، تو کس لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو اگر کوئی حاکم ہے یا کوئی اپنے گھر کا رب ہے، مالک ہے، یہ سب ہم نائب ہیں، جانشین ہیں، پہلے لوگ چلے گئے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔
अच्छा आप सुनिए, जब ये आयतें पढ़ी जा रही थी तो क्या कहते थे, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. دیکھیے تلقائی نفسی پہ ذرا توجہ دیں. تلقائی نہ کہ ای. تلقا کے معنی کیا؟ جانب. نفسی میری جانب. تو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ایتی بھی قرآن غیر ھذا، یہ کیا پڑھ لائے، کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل، یا کوئی آیت کو بدلی کرو. تو کہتے تھے کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں قرآن کی آیت میں تبدیلی کروں تلقائی جانب نفسی میری جانب سے. اگر آپ نے یوں کہے کہ تلقائی تو میری جانب سے، جیسے کہ آب زمزم کا پانی، اس طرح ہو جائے گا. اب یہ چونکہ حمزہ ہے، چونکہ حمزہ الف کے اوپر بھی کچھ ہوا تو حمزہ، واو کے اوپر کچھ ہوا تو حمزہ، یا کے اوپر کچھ ہوا تو حمزہ، تو یہاں یا کے نیچے ہے تو کیا پڑھیں گے؟ تلقاء نفسی میری جانب سے. ان اتبع الا ما یوحى الیہ. دیکھیے اگر ناظرہ بھی صحیح کر لیں، میں تو پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کر کے بھیجا جاتا ہے، میں تو ڈرتا ہوں اس اپنے رب کے اس سخت کے دن کے عذاب سے. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر کوئی پڑھ کر بھی نہیں سناتا. ولا ادراکم به، ادرک یدرک با آیا ہے نا، اس لیے میں تمہیں خبر بھی نہیں دیتا. حالانکہ ادراک کے معنی کسی کو پانا. اور میں تم میں کتنی عمر رہا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہیں تھا. حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو پریشان تھے، تو فیصلہ کیا کہ کل صبح جو پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی یہ پتھر اپنی جگہ پہ نصب کرے گا. پکار لیے ہاذا محمد ہاذا امین رضینا. اللہ آواز دی انہوں نے، یہ محمد آئے، یہ امین ہے، ہم راضی ہوئے. پھر آپ کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں چادر پہ رکھیں. چونکہ جھگڑا کیا تھا کہ کون سا سردار کئی ہوتے ہیں، قبائل کئی تھے، تو بولے پھر سب چادر کو پکڑ کے نصب کریں اس پتھر کو. مسئلہ حل کر دیا. تو میں وہی ہوں بچپن سے، اور اب میری بات کو نہیں مانتے ہو. افلا تعقلون، کیا سوچتے نہیں؟ اب تم ظلم کر رہے ہو تو سنیے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. آیتیں اتر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری آیت لاؤ. تو سن لیجئے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ تمہارا رب، مگر وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ ہاؤلائی شفاؤنا. تو بات چلی تھی کہاں سے؟ شفیع سے، اللہ. یہ شفا دیکھیے کیسا جواب مل رہا ہے. ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ. یہ تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بھی مقرر کر رکھے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دو، اتنبئون اللہ، کہ تم اللہ کو خبر کر رہے ہو، بما لا یعلم فی السماوات، ولا زمین میں اللہ کو اس کا علم نہیں. بات بہت بڑی ہے. یعنی تم نے ایسے آدمی کو، ایسی ذات کو، ایسے حجر کو، ایسے پتھر کو، ایسے ولی کو شفاعت کے لیے مقرر کر دیا، فیصلہ کر دیا، اور اللہ کو پتہ نہیں. کیا مطلب اللہ کو پتہ نہیں؟
جب کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں, اللہ نے بنایا ہی نہیں, تو اللہ کے علم میں کیسے ہوگا؟ تو تم ایسا بتلا رہے ہو کہ اللہ کو علم نہیں. کس قدر گھناؤنی بات ہے. یعنی ہم اگر کہہ دیں کہ فلاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے لوگ عام طور پر اطمینان سے سانس لے کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نام لینا مناسب نہیں کہ وہ شفاعت تو کریں گے. تو افسوس ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کہ اللہ جانتا نہیں آسمان و زمینوں میں, سبحانہ, فوراً کیا, سبحانہ, اللہ پاک ہے اس سے کہ اس نے کسی کو شفاعت کے لیے مقرر کیا. وَتَعَالَى, بہت بلند ہے کہ جو تم شرک کرتے ہو. تو یہاں تک یہ درس کافی ہوا. اب آئندہ چونکہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے, اس پر مزید کچھ کلام کرنا ہے, تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بہرحال جو قواعد بتلا دیے گئے آپ کو اس کو ذہن میں رکھیے گا, چونکہ سورہ یونس کی اس آیت پر اسے سمجھنا ہے. کیونکہ سورہ یونس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب تک حجت نہیں پیش کی جاتی اس بستی کو پر عذاب نہیں آتا, اور جب عذاب آتا ہے تو واپس نہیں ہوتا. تو سورہ یونس کی قوم کا ذکر کچھ عجب ہے. تو انشاءاللہ مزید کچھ قواعد یہاں پر, اور آیت کے دوسرے معنی کیا وہ آئندہ پہلی آیت میں ہے کہ آیت کے دوسرے معنی کیا, تو وقت سے پہلے آ جائیے گا. تو اس وقت ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے درس بخاری شروع کرتے ہیں. سن لیجئے, بخاری لے لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا عنوان ہے باب حسن اسلام المرء. معنی ہوں گے اسلام کی خوبی کا بیان. تو ظاہر ہے کہ ہم ایمان مومن ہیں اور مسلم ہیں, تو خوبی کیا ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی, انہیں عطا بن یسار نے, ان کو ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو, اس کو سمجھنا ہے کہ فحسن اسلام ہو, اللہ مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام عمدہ ہو. کیا مطلب ہے؟ تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے. ایک چیز یعنی کوئی ایمان لیا ہے اور اس کا اسلام کیسا ہو, عمدہ ہو, تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب. اللہ دیکھیے نا, گناہوں کی معافی, اور جب ایک نیکی کرے گا تو 700 گنا, اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلا دیا جاتا ہے. یہ ہے عنوان. یعنی یہ اب اسے سمجھنا ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں تو آج ذرا سمجھ جائیے کہ 700 گنا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے گا اور اسے معاف فرما دے, یہ اور بات ہے. لیکن سمجھنا کیا ہے ہمیں کہ 700 گنا. تو سنیے دوسری حدیث. اسحاق بن منصور نے بیان کیا, ان سے عبدالرزاق نے, انہیں معمر نے حمام سے خبر دی. ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے, اب اس میں تھوڑی سی شرح ہے, یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے. تو اسلام عمدہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان جو بھی عمل کرے اس میں منافقت نہ ہو اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب اس کا عمل جس قدر اخلاص ہوگا وہی جانتا ہے, ہم نہیں جان سکتے کہ اس نے عمل اللہ کے لیے کیا, ریا کے لیے کیا, یا اس میں آدھی ریا ہے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ اسے اس گناہ جو ہے 700 تک کرے گا, اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا. اب اس کی شرح سن لیجیے گا. یہ شارح ہیں, وہ شرح کر رہے ہیں. حضرت امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر یہاں بھی اسلام و ایمان کے ایک ہونے اور ان میں کمی بیشی کے صحیح ہونے کے عقیدے کا اثبات فرمایا, اور بطور دلیل ان احادیث پاک کو نقل فرمایا جن سے صاف ظاہر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جب 700 گنا تک لکھا جاتا ہے تو یقیناً اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اور کتاب و سنت کی روح سے یہی عقیدہ درست ہے. جو لوگ ایمان کی کمی بیشی کے قائل نہیں، اگر وہ بنظر عمیق کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ضرور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. اسلام کے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ سنیے، اسلام کا عمدہ ہونا کیا مطلب ہے کہ اوامر و نہی، یعنی اللہ کے جو امر ہیں کام کرنے کے اور ان سے منع کیا گیا ہے، ہر وقت سامنے رکھا جائے. حلال حرام میں پورے طور پر تمیز کی جائے. اللہ کا خوف، آخرت کی طلب، دوزخ سے پناہ ہر وقت مانگی جائے. اور اپنے اعتقاد، یہ ہے عقیدہ، عمل، اخلاق سے اسلام کو سچا نمونہ پیش کیا جائے. اس حالت میں یقیناً جو بھی نیکی ہوگی اس کا ثواب 700 گنے تک زیادہ کیا جائے گا. کیا مطلب کہ وہ عمل کر رہا ہے مگر اخلاق بھی ہو، تہذیب بھی ہو، مسکراہٹ ہو، لوگوں سے ملے، محبت کرے، یہ اوصاف اس کے اندر ہوں گے تو جب وہ ایک نیکی کرے گا تو 700 گنا تک. مگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب ہے، لیکن اڑوس پڑوس سے اس کا لہجہ تلخ، تو وہ ایک نیکی کیا 10 نیکی کرے گا تو کہاں سے بڑھے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر ایک نیکی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو عمل کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اور تہذیب. اب سنیے، اسی کے مطابق حدیث ہے، انہوں نے باب بھی باندھا اور ایک ہی حدیث ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں نوٹ کر لیا. باب احب الدین الی اللہ عز وجل، اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے. دیکھیے یہ بھی بہت اہم ہے. تو سنیے، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے پاس. اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی. جاتے تھے نا پوچھنے کے لیے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ پوچھنا ہے جب گھر میں ایک عورت آئی ہے. میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت، مگر اس پر خاموش نہیں رہی اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا. مطلب کیا؟ نماز دلچسپی سے پڑھتی ہے، پابندی کرتی ہے، یعنی اس کے اوصاف حمیدہ یہ پیش کیے. اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. وہ بڑی دلچسپی سے نماز پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہوگی، سب کچھ، مگر کیا فرمایا کہ اتنا ہی واجب ہے جتنی طاقت ہے. قسم خدا کی، یعنی اللہ کی. اب یہ کہ پرانا فارسی لفظ ہے خدا، تو اب کہنے میں حرج نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ ترجمہ ہوا. تو قسم خدا کی، قسم اللہ کی، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا. آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خزائن السماوات والارض نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے. کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی ہے نا، اکتاتے ہیں نا. اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے. کیا اسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نماز پڑھو تم مستقم، پھر پابند رہو. کوئی بھی نیک عمل اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے. کیا مطلب ہوا کہ لوگ شروع کرتے ہیں تہجد 8 رکعت اور پھر اکتا جاتے ہیں، یا ہے کہ پارہ روزانہ پھر اکتا جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنا عمل شروع کریں قلیل. چونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احسن عملا، ہے نا، لنبلونہم، کیا احسن عملا، بہترین عمل کس کا ہے. اکثر عملہ کہیں نہیں ملے گا. یہ جھٹ پٹ 20 رکعتیں پڑھتے جائیں، نہیں. احسن 2 رکعت بھی پڑھ لیں، تہجد کی شروع کریں، لیکن ثم مستقیم. تو اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، اللہ اکتاتا نہیں، تم اکتا جاؤ گے. اور اللہ کون سا عمل پسند ہے؟ جو پابندی کے ساتھ ہو. تو اس کے ساتھ ہم درس اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اسے ہم پابندی سے رکھیں. دیکھیے میں نے دیکھا ہوں بھائی، یہاں کتنے سال محنت کر رہا ہوں، جانتے ہیں محمود صاحب کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، ہاں بند ہو گئے، بند کر دی. بڑی دلچسپی سے درس دیتے تھے، ختم. نہیں، آخری وقت جب تک سانس ہے آپ اس کو ہمت کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، چاہے آپ گھر میں ہی چند افراد ہی صحیح، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا اور یہی مطلوب ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حق ہے
قرآن کی تعلیم جسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور شیطان کے رستے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمجھ دے، یہدی بہم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی آپ کے پاس ہیں 5 منٹ؟ جی چونکہ 3 ہفتے کی وجہ سے درس ہوا اس لیے 1 گھنٹہ تو جی کہیے۔ کوئی تشنہ؟ جی جی ہاں جی ہاں ہاں جی 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 ہاں جی 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 سوال سمجھ رہے ہیں کہ یہاں جو بار بار جو پیش کیا گیا کہ ہماری ملاقات کی نہیں توقع نہیں، لا یرجون کے معنی کیا؟ توقع نہیں، اور ایک نہیں مقرر سے قرر اور مطمئن بھی ہے۔ تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دنیا کی وجہ سے یہ اللہ کی ملاقات کو بھول گئے؟ ہاں ہم سب مطمئن ہیں جی ہاں جی جی ہمارے اطمینان کو نہیں کھولا نا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم مطمئن رہیں کیا اب یہ جی تو ہمارے اطمینان کو نہیں کھولا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر فرد، یہ حقیقت ہے کہ ہر فرد اس وقت مطمئن ہے، اور یہاں جو پیش کیا گیا نا زینا، کیا ہے جواب اسی میں ہے کہ زینا خوشنما کر کے دکھا دیا گیا۔ تو یہ دنیا کی لذت، دنیا کا آرام، دنیا کا عیش اور ان کی جو ترقی، یہ ترقی سے معلوم ہونا چاہیے عرفان اللہ، معرفت اللہ، لیکن اس کے بجائے یہ دنیا پر مطمئن ہے۔ اور ہم میں سے ہر فرد بھی مطمئن ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کیوں مطمئن ہے؟ دیکھیے فرق ہے، ان کا مطمئن ہونا اور ہمارا مطمئن ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اس لیے مطمئن ہو رہے ہیں کہ لا یرجون لقاءنا، ٹھیک ہے، اس پر یہ مطمئن ہے کہ جب جسے امید ہی نہیں کہ اللہ کی ملاقات کرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو وہ تو مطمئن ہے۔ اچھا اب رہا سوال وہ مطمئن کیوں؟ ایک دن فنا ہونا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مرنا ہے ہی، کیونکہ یہ مرنا ایسا ہے کہ جس پر کوئی شک نہیں کرتا، جیسے رات دن پر۔ تو جب مرنا ہی ہے لیکن یہ کہ دوبارہ زندگی کو یقین نہیں کرتے، لہذا اس پر مطمئن ہے۔ ہمارے لوگ کیوں مطمئن ہیں پھر؟ ہمارے لوگ مطمئن ہیں غافلون، غفلتی، جہالت کا ترجمہ نہیں کریں گے، غفلتی۔ اور کچھ لوگ لیکن ہمارے یہاں بٹے ہوئے ہیں لوگ، کچھ لوگ مطمئن کیوں ہیں؟ شفاعت۔ آپ یقین مانیے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ شفاعت۔ تو بہرحال یہ اطمینان میں ہم تو چاہتے ہیں کہ اطمینان کیسے ہو کہ راضی برضا ہے دیوانے، غم ہو کہ خوشی ہم کیا جانے، اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہماری کیسی زندگی کیوں ہو، چاہے تلخ ہو چاہے آزمائش ہو، اس پر ہم اطمینان رکھیں۔ تو اطمینان کو اس کو بڑا اچھا موضوع رہا، اطمینان کو ذرا آپ تبدیل کر دیں، کس پر؟ کہ ہر حالت میں مطمئن ہو مگر اللہ کی اس دنیا پر مطمئن نہ ہو، اللہ کی رضا اس کی قدر پر مطمئن ہو۔ وباللہ توفیق۔ چلیے اور کچھ؟ ہاں جی جی ضرور۔ ہاں جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں اصل میں یہ جو ہے نا، اس پر میں نے سیر حاصل بحث میں نے سورہ بقرہ کے پہلے درس میں کیا ہوں، لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں چونکہ وہ بھی اب لوگ اوجھل ہو گئی ہوگی۔ آپ سب سے پہلی بات لکھا کیا ہے کہ واللہ اعلم، کیا مطلب؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے غلط سمجھا۔ بھائی میں یہ کہوں، آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہ آپ کو معلوم ہے، کہوں گا مجھے معلوم نہیں، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو معلوم نہیں؟ واللہ عالم کا مطلب کیا؟ مجھے معلوم نہیں۔ اصل میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ واللہ عالم نے کسی کو معلوم نہیں، یہاں غلطی کر گئے۔ یہ اگر آپ بات کو سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا میں عقلی دلیل پیش کرتا ہوں، ابن عباس کی طرف بعد میں جائیں گے۔ عقلی دلیل یہ پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ مجنون، ساحر، کہا نا،
کوئی پڑھاتا ہے مگر پوری تاریخ کے اوراق پلٹیے، ذرا اس بات کو سن لیجئے گا. کبھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے کاف ہا یا، کبھی کسی نے کہا ایسا؟ کسی نے کہا؟ کیوں نے کہا؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے. بس اس بات کو آپ سمجھ جائیں کیوں نہیں کہا. نون والقلم کس نے کہا؟ سبوں کو پتہ ہے نون سے مراد دوات. نون سے مراد کیا؟ دوات. دوات کیا کہتے ہیں؟ اس میں انک رکھی جاتی ہے جی. اور قلم سے مراد قلم. تو الف لام را. تو ابن عباس نے اس کو واضح کر دیا کہ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، را سے مراد ارا. تو لوگ کیا کہتے ہیں اصل میں ابن عباس کی تفسیر کو یہ کہتے ہیں کہ اتنے صحیح یعنی مشہور نہیں، تواتر سے نہیں، تو واللہ عالم، ٹھیک ہے آپ کی مرضی واللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو معلوم نہیں. اس وقت کے لوگ جانتے تھے، ورنہ سب سے پہلے اعتراض کرتے کہ رسول یہ کیا کہتے ہو، یہ کیا کہتے ہو. لہذا کچھ لوگوں نے ترجمہ لکھا ہے. ابھی آپ کے لا تکن وزن نونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ وزن نونی، نون والے کی طرح مت ہو. تو نون کا مطلب کیا؟ مچھلی. تو حروف مقطعات کے معنی تھے، معنی ہیں، لیکن اس وقت لوگوں نے اتفاق کر لیا. ابھی امت ہے، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ واللہ عالم. لیکن کچھ لوگ نہیں لکھتے ہیں. آپ کو تفسیر ماجدی میں ملیں گے، انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ماسٹر کو ابن عباس. تو ذہن سے یہ نکال دیں کہ معلوم نہیں کسی کو، نہیں، حقیقی مراد اللہ کو معلوم. اس کو یاد کر لیں. یہ جو حروف مقطعات ہیں تو حقیقی مراد کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم. ہمیں حقیقی مراد معلوم نہیں بس. جی ہاں جی ہاں جی. تو اب بھی نکالتے ہیں جی. سوال ہی نہیں، چونکہ اس وقت یہ عرف میں تھے، اس کے معنی اس لیے آپ نے اکتفا کر دیا. الف لام میم سب جانتے تھے، اس لیے کبھی نہیں پوچھا. کسی نے پوچھا؟ ہاں جی جی الفاظ تھے جی جی. اب وہ چونکہ کیا ہم دور ہیں نا کہ واللہ عالم کا ہم معنی نہیں سمجھتے، اس کو کیا کریں. تو یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے لوگوں کے سمجھنے میں کہ واللہ عالم کے معنی سمجھتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں. نہیں، کسی کو نہیں معلوم. حقیقی مراد اللہ کو معلوم. لوگوں کے پاس اس کا علم ہے اور کتابوں میں ہے. ادھر ایک کنفیوژن یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے بولا کہ واللہ عالم. ہاں نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ عالم. نہیں، یہ اچھا آپ نے سوال کیا. یہ مفتی حضرات نے کہا واللہ عالم. جو مفسر ہے نا، چند مفسر کہتے ہیں واللہ عالم. چند نے لکھ دیا ہے معنی. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. اللہ کے رسول اگر فرمایا، اللہ کے رسول نے بتایا. اس وقت لوگ جانتے تھے، عرف جانتا تھا، لوگوں کو معنی اس کے پتہ تھے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. چلیے یہ سب کے سوال میں کچھ لچک تھی ایسی. کیوں؟ ہاں لچک تھی. ہاں ظاہر نہیں کرے. ہاں نہیں نہیں نہیں، ظاہر نہیں کیے اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی دیکھیں، میں آپ سے کہوں کہ تعزیہ کی شریعت میں وجود نہیں. اب یہ بچے بولیں گے کہ تعزیہ تو میں نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ تعزیہ سب کو پتہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تعزیہ کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں. یا ہے کہ مزار، تو بعض بچوں کو پتہ نہیں مزار کیا کسے کہا جاتا ہے، تو اس لیے ظاہر نہیں کیے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ضرورت تھی نہیں ظاہر کرنے کی. ایک اسلوب تھا، ایک طریقہ تھا، لوگ سمجھتے تھے بس. ماشاء اللہ. تو ایسے سوال کریں تاکہ کیا ہے وہ ذہن سے نکل جائے. اصل میں کئی چیزیں ایسی ہیں ہم عرف کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہ دروس ہیں. اب یہ کہ کئی دروس میں کچھ لوگ غائب رہتے ہیں. اب وہ یوٹیوب میں آپ کتنا بھی سنیں تو اس وجہ سے، کیونکہ شیخ سعدی نے لکھے ہیں کہ ایک درس میں اگر آپ غیر حاضر رہے تو 40 در کی برکت چلی گئی. میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں بلا ناغہ حاضر ہوتے رہیں، تو اس کی بھی کوشش کریں. چلیے. ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں، ہاں جی ہاں. تو یہ اصل میں خواتین کے لیے ہے نا، رکھے ہم نے. جی جی. لیکن بوڑھے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. چلیے، تو آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے. آیت کے دوسرے معنی ہیں. چلیے بسم اللہ.